نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ذی الحج کی 19 تاریخ ہے اور ذی الحج کی 18 تاریخ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ جن لوگوں کو صحابہ کرام سے عقیدت نہیں ہے وہ لوگ ایسے سانحہ والے دنوں میں اور افسوس اور غم کے دنوں میں کوئی نہ کوئی خوشی کا سامان تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو لوگ صحابہ کرام کو عقیدت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے انہوں نے اس دن یعنی 18 ذی الحج کو عید بنا لی ہے اور اس دن کو عید غدیر کا نام دیا ہے۔ عید غدیر کیا چیز ہے یہ پہلے میں اس سے پہلے ایک بات سمجھا دوں۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین ہم سب کو پہنچا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ دین میں عیدیں صرف 2 ہیں۔ ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسری کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ اسلام میں کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے اپنی ہی من مرضی اور اپنے کسی خاص سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف دنوں کو عید قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ کسی دن کو عید قرار دینا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور شریعت کے مسائل اور شریعت بنانے کا حق تو رب تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات شریعت کو بنانے والے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو دینے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی دن کو عید بنا لے۔ تو بہرکیف اسلام میں عیدیں 2 ہیں، لیکن شیعہ حضرات اور دوسرے کئی حضرات اپنی اپنی مرضی سے مختلف دنوں کو عید بنا لیتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اب 18 ذی الحج یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اب یہ افسوس کا دن ہے امت مسلمہ کے لیے، حضرت عثمان کی شہادت بہت بڑا سانحہ ہے۔ جب آپ کی شہادت امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے تو یہ افسوس کا دن تھا، لیکن شیعہ حضرات کو چونکہ صحابہ کرام سے عقیدت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس دن کو بطور عید کے منانا شروع کر دیا۔ تو اصل میں تو حضرت عثمان کی شہادت پر خوشی بنانا مقصد ہے، عنوان جو ہے کوئی اور اختیار کر لیا گیا۔ جیسا کہ 22 رجب ہے، 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، تو چونکہ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے اور شیعہ حضرات کو حضرت معاویہ سے عقیدت نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کے مخالف ہے، اس لیے 22 رجب کو بھی انہوں نے کنڈوں کے نام سے رسم نکال لی اور اس کو بطور تہوار کے مشہور کر دیا، حلوے اور مانڈے پکا کر بطور خوشی کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر گویا کہ تہوار کا اعلان کیا گیا۔ یہی چیز 18 ذی الحج کو ہوئی ہے۔ 18 ذی الحج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، تو اس دن کو خوشی کے طور پر منانے کے لیے کہ خلیفہ رسول کی وفات کا دن ہے، اس لیے انہوں نے اس کو بطور خوشی کے عید کا دن قرار دے دیا اور اس دن کو عید غدیر کا نام دیا ہے۔ اب سمجھیں عید غدیر کیا چیز ہے۔ عید غدیر کا تعلق ایک خاص پس منظر سے ہے اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے جوڑا گیا ہے۔ حالانکہ اس تہوار کا اور اس افسانے اور نظریے کا جو شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر ایک جگہ پر صحابہ کرام کا پڑاؤ ہوا، یعنی ایک مقام پر صحابہ کرام ٹھہرے، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، تو وہاں پر ایک پانی کا ذخیرہ تھا جس کا نام تھا غدیر، تو اس جگہ کو غدیر خم کہتے ہیں۔ تو وہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو سفر سے واپسی پر بعض حضرات کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایات تھیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بعض لوگوں کو شکوے ہیں، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دل جوئی کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی کے لیے اور خوشنودگی کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ بھئی حضرت علی کوئی غیر نہیں ہے، یہ اپنے ہیں، لہذا جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں، جس کا میں بڑا ہوں اس کے علی بھی بڑے ہیں رضی اللہ عنہ۔ مولا کے معنی مختلف آتے ہیں، مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے اور مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے، تو مولا کا معنی جگری دوست بھی ہوتا ہے، تو مولا کے مختلف معانی ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دل جوئی کرتے ہوئے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ تو
اس حدیث کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے ایک افسانہ گھڑ لیا اور پھر اس دن کو بطور عید کے قرار دے دیا۔ افسانہ یہ گھڑا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دن اور اس موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین قرار دیا ہے اور آپ کی خلافت اور آپ کی امامت کا اعلان کیا ہے۔ تو چونکہ اس دن یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے اس دن کو بطور عید کے منایا گیا۔ شیعوں نے اس کو بطور تہوار کے منانا شروع کر دیا۔ اب ذرا بات کو سمجھیں، حالانکہ نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا بات فرمانے کا، اور نہ ہی جو ہے ایسا کوئی معاملہ تھا، بلکہ من کنت مولا فعلی مولا فرمانے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دل جوئی مقصود تھے، اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، صحابہ کرام میں بھی، خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے نمبر پر ہے، لیکن عام صحابہ کرام سے آپ افضل ہیں، آپ کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور بہت سارے فضائل ہیں۔ تو یہ حدیث فضائل میں ذکر کی جائے، کسی کو انکار نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہر مسلمان کو عقیدت ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اس کا یہ کوئی مطلب نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فاصل ہے، اس کا اس مسئلے سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ الفاظ حضرت علی کی فضیلت پہ دلالت کرتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے بڑے اور مسلمانوں کے افضل شخصیت ہے، اور ہم میں سے کسی کو اس کا انکار نہیں ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا ہی نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر انہوں نے نظریہ گھڑ لیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر خلیفہ کوئی ہے تو پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں، جبکہ یہ بات اور یہ نظریہ امت مسلمہ کے متفقہ نظریے کے خلاف ہے، اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جس شخصیت کو خلیفہ منتخب کیا تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شیعہ حضرات کو عقیدت نہیں ہے، اس لیے اب آپ کی خلافت کا انکار کر کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کر کے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کر کے خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانے کی وہ کوشش کی گئی، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا نہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ من کنت مولا فعلی مولا کا مطلب ہے خلیفہ بلا فصل، اگر یہ معنی ہے خلیفہ بلا فصل اس کا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح ضرور فرماتے، اس کی وضاحت ضرور فرماتے۔ اگر آپ اپنے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہوتے تو آپ کبھی بھی گول اور دبے الفاظ سے اعلان نہ کرتے، بلکہ واضح الفاظ میں بات ارشاد فرماتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، اور شیعہ حضرات کے یہاں عقیدہ امامت اور خلافت بلا فصل کا عقیدہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور ان کے ہاں یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے۔ جب یہ مسئلہ کفر اور اسلام کا ہے ان کے ہاں، اور دین کا بنیادی عقیدہ ہے، دین کے بنیادی عقیدے کو واضح الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ وہ محمل الفاظ سے کوئی بات تراش لی جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل بنانا ہوتا اور لوگوں کو بتانا ہوتا تو واضح الفاظ کے اندر اس بات کو ارشاد فرماتے، جبکہ آپ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔
کوئی آدمی زور لگا کے اگر یہ بات کہہ دے کہ نہیں جی اس سے خلافت بلا فصل مراد ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر تہمت ہے۔ اس لیے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، اور بنیادی عقیدے کی وضاحت و ضروری تھی اور حضور نے کیوں نہ فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوتاہی کی نسبت لازم آئے گی اور دین کی بات پوری نہ پہنچانے کی نسبت لازم آئے گی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے بری ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سارے کے سارے دین کو آگے پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اب اگر عقیدہ امامت یا حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے والا عقیدہ اگر جو ہے بنیادی اسلام کا عقیدہ ہوتا، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، تو شیعہ حضرات نے کہا کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے آپ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا، تو پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور بیان فرماتے، جبکہ ایسا نہیں بیان فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم اور بنیادی باتیں بطور وصیت کی امت مسلمہ کو جو ہے وہ فرمائیں، ان میں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہ فرمائی۔ اگر یہ کوئی عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہوتا، عقیدہ امامت یا حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے والا، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر سب صحابہ جماعت آپ فرما دیتے، جبکہ ایسا نہیں کیا آپ نے۔ وفات سے پہلے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وصیتیں فرمائی ہیں، لیکن آپ نے کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آپ کے بعد خلیفہ ہونا سب میں آئے، تو لہذا آپ کو پورے کا پورا دین پہنچانے کا حکم تھا۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ آپ نے سارے کا سارا دین پہنچا دیا۔ جو آدمی کہتا ہے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل تھے جبکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ سے ایسی بات نہیں فرمائی، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ گویا کہ کوتاہی کا دین کی بات ہے پوری نہ پہنچانے کا الزام لگا رہا ہے۔ ایسے آدمی کو اپنے ایمان کی خیر منانے چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جس شخصیت کو اپنا جانشین قرار دیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہی وجہ کہ جب آپ بیمار ہوئے اور مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھا سکتے تھے تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھاتے اور ان کی امامت کرتے ہیں جہاں پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوتے تھے، اور یہی جانشینی کی طرف بہت بڑی واضح دلیل ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلیفہ اور اپنے بعد جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنانا چاہتے تھے، اس لیے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر جب بیعت کی، بیعت خلافت، اور صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ خلافت کی بیعت کی۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی ہے، اس میں آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا میرے ذہن میں یہ تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کبریٰ ان کے سپرد کی ہے۔ امامت کبریٰ کا مطلب مسجد نبوی کے مصلی کی امامت کبریٰ ان کے سپرد کی ہے۔ جب امامت کبریٰ کے جو ہے بڑی امامت کے وہ مستحق تھے تو امامت صغریٰ یعنی حکومت یعنی خلیفہ ہونا یہ تو بطریق اولیٰ ان کا حق بنتا ہے۔ اس لیے میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی اور میں نے آپ کو خلیفہ وقت تسلیم کیا ہے۔ اب جس شخصیت کا معاملہ ہے
جن کو خلیفہ بلا فصل قرار دینے کے لیے ڈھونگ رچایا گیا، ان کی اپنی سوچ یہ ہے کہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہوں، اس لیے کہ حضور نے اپنی زندگی میں ان کو اپنا نائب مقرر کر دیا تھا۔ اب یہ افسانہ گھڑنے کی ضرورت ہی نہ رہ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل تھے، اور ان الفاظ سے مان کنت مولا فعلی مولا سے جو ہے خلافت کا اعلان کیا گیا۔ اس حدیث کا اس مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، یہ جو روایت ہے اس حدیث کا جو ہے ان تمام نظریات سے تعلق نہیں ہے جو شیعہ حضرات نے گڑھے ہیں۔ اب مولا کا معنی میں نے بتایا مختلف آتے ہیں، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہے، اس معنی سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن وہ مولا سے معنی مشکل کشا لیتے ہیں کہ جی اس کا معنی یہ ہے جس طرح میں مشکل کشا ہوں اس طرح علی بھی مشکل کشا ہیں، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ میں مشکل کشا ہوں اور مشکل کے وقت میں مجھ سے مدد مانگا کرو، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، جس طرح کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں ہمیں سکھلایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ پاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ایاک کا لفظ کہ یہ ایاک جو ضمیر ہے، ضمیر منصوب منفصل جو پہلے لائی گئی ہے، یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مدد صرف اللہ سے ہی مانگی جا سکتی ہے، کسی اور سے نہیں۔ اگر ایاک ہے موجود، اس کے ہوتے ہوئے ہی کی بجائے بھی کی بات کی جائے کہ اللہ سے بھی مدد مانگنی ہے، حضرت علی سے بھی مانگنی ہے، تو پھر ایاک لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جائے۔ قرآن دوسری جگہ خود کہتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا من عند اللہ، مدد صرف ہے ہی اللہ کی جانب سے۔ جب یہ بات ہے تو من کنت مولا فعلی مولا جو حدیث ہے، اس حدیث سے شیعہ لوگوں نے جو گھڑ لیا کہ جی جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل کشا اور علی بھی مشکل کشا، جبکہ اس معنی کا اس حدیث سے اور ان الفاظ سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ مولا کا معنی مشکل کشا ہے ہی نہیں۔ تو دیکھو بات کہاں تھی اور کہاں کہاں لے جا کر اس کے متعلق کیا کیا نظریات گھڑ لیے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ معاملہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ معاملہ ہے، پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود کبھی نہیں فرمایا کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہ حضور نے میرے متعلق فرمایا تھا من کنت مولا فعلی جو مولا، لہذا میں مسلمانوں کا آپ کے بعد پہلا خلیفہ ہوں۔ دیکھو حضرت علی نے کبھی نہیں فرمایا اس حدیث کو بنیاد بنا کر۔ اگر یہ حدیث اس مسئلے کی دلیل ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اس کو دلیل بنا کر پیش کرتے، ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر کبھی بیعت ہی نہ کرتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت اس لیے کی تھی سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان کی کہ آپ تقیہ کر رہے تھے، حالات آپ کے موافق نہیں تھے، تقیتاً ایسی کی تھی، یعنی دل میں آپ کے کچھ اور تھا، آپ نے ظاہر کچھ اور کیا۔ اللہ معاف فرمائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو شیر خدا تھے اور شیر خدا بزدل نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تنہا کتنی لڑائیاں لڑی ہیں اور بسا اوقات بہت زیادہ مد مقابل موجود تھے، پھر بھی آپ نہیں گھبرائے، تو وہ شیر خدا تھے، بزدل نہیں تھے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں، سیدنا عمر فاروق کی زندگی میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کبھی نہیں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ حضور کے بعد میں ہوں؟ نہ اس حدیث کو بطور دلیل کے پیش کیا من کنت مولا فعلی مولا۔
چونکہ شیعہ لوگوں کو صحابہ کرام سے عقیدت نہیں ہے، اس لیے جو صحابہ کرام کے وفات کے دن ہیں ان کو بطور خوشی کے انہوں نے جو ہے وہ تہواروں کا نام دے دیا۔ جس طرح میں نے بتایا 22 رجب حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے، اس دن کو کنڈے جو ہے وہ اس کی رسم نکال دی، حلوے مانڈے جو ہے وہ بانٹنے شروع کر دیے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن تھا، اور اس کو انہوں نے حضرت جعفر صادق کی پیدائش کا دن قرار دے دیا کہ جی ہم حلوے مانڈے اس لیے پکاتے ہیں 22 رجب کو کہ حضرت جعفر پیدا ہوئے تھے، حالانکہ 22 رجب کے ساتھ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ جس طرح وہ یوم وفات تھا حضرت معاویہ کا، اس کو خوشی کا دن بنا دیا، اس طرح 18 ذی الحج یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، اس دن کو انہوں نے خوشی کا دن قرار دے کے عید غدیر کا نام دے دیا اور حضرت علی پر تھوپ دیا کہ جی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آپ نے چونکہ اس دن اعلان کیا تھا، فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، اس لیے یہ دن جو ہے بطور عید کے ہے۔ حالانکہ اس واقعہ کا، اس حدیث کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اس مسئلے سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ محض سازش ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر خوشی منانے کی کہ خوشی مناؤ حضرت عثمان شہید ہوئے، اصل یہ چیز ہے۔ تو باہر کے مسئلہ من کنت مولا فعلی مولا یہ سمجھنے کا ہے۔ اسلام نے عیدیں صرف مسلمانوں کو 2 دی ہیں، تو لہذا تیسری عید خود ایجاد کی گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمانے کے بعد کبھی بھی فرمایا ہو کہ بھئی اس دن کو بطور عید کے منانا، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں وفات سے پہلے، شہادت سے پہلے 18 ذی الحج کی جو یہ تاریخ ہے یہ کئی مرتبہ آئی ہے، آپ کے یوم خلافت میں بھی آئی اور بعد میں بھی آئی، اپنا اس سے پہلے بھی آئی، تو جب آپ کے خلافت کے دور میں بھی آئی اور اس سے پہلے بھی آئی، آپ نے کبھی بھی نہیں مسلمانوں کہا کہ اس کو بطور عید کے مناؤ، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فنکشن رکھا ہو کہ بھئی یہ آج 18 ذی الحج ہے لہذا جو ہے آج من کنت مولا فعلی مولا کا فنکشن ہے تو لہذا آج عید ہے۔ آپ نے کبھی اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی ہو بھئی آج بطور تہوار کے بھئی یہ مسئلہ ہے تو حضور نے میرے بارے میں فرمایا تھا یہ بات، تو میرے بھائیو حدیث اپنی جگہ درست ہے اور اس کا جو مطلب واضح اپنی جگہ درست ہے کہ جس کے حضرت علی، جس کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست اور آقا ہیں، حضرت علی بھی اس کے آقا ہیں، لہذا اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن آگے اس کو بنیاد بنا کر جو مسئلے گھڑے گئے کہ حضرت علی مشکل کشا ہیں یا حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، اس حدیث کا اس مسئلے سے دور کا واسطہ نہیں ہے۔ پھر اس سے آگے چلیں، دیکھو جی حدیث ایک کو بنیاد بنا کر ان لوگوں نے کتنے افسانے گھڑے ہیں۔ کل مجھے دوست نے ایک ویڈیو دکھائی کہ ان لوگوں نے اب یہ کام شروع کیا ہے کہ اپنے اسٹیجوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت کے مد مقابل لے آئے، اللہ رب کے مد مقابل کہ علی تو اللہ کا نام ہے۔ تو یہ دوست نے مجھے ویڈیو دکھائی کہ اس ویڈیو میں ذاکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہہ دیا، رب کہہ دیا، تو وہی مجمع میں لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور ممبر سے اتار کر خوب جوتے مارے اور اس کے کپڑے پھاڑے اور خوب اس کی لتریشن کی گئی۔ تو بنیاد من کنت مولا فعلی مولا، یہ حدیث ان کے ہاتھ آ گئی۔ اب اس حدیث کو جو ہے نا بنیاد بنا کر کئی عقیدے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ بارے میں گھڑ لیے گئے، تو جب کہ اس حدیث کا اسے دور کوئی واسطہ نہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کو خدا تک کہنا شروع کر دیا، اور نعوذ باللہ من ذالک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ترین قرار دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ذات ہے، خدائی کے مقام تک اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل لے گئے۔ حالانکہ یہ عقیدہ سراسر کفر ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہوتا۔ کائنات میں جتنی مخلوق ہے سب سے افضل ترین انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی ذاتوں میں حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس افضل ہے۔ پھر جتنے بھی نبی ہیں، ہاں جی، تمام کے تمام نبی
باقی امتوں سے افضل ہیں، اور صحابہ کرام سے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باقی صحابہ سے تو افضل ہیں باقی نبیوں کے، لیکن ایسا نہیں ہے کوئی صحابی کسی نبی سے مقام میں بڑھ جائے۔ جب کوئی صحابی حضرت علی سمیت کسی عام دوسرے جو نبی ہیں ان کے مقام سے نہیں بڑھ سکتا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وارث ہیں، آپ کے مشن کے ترجمان ہیں۔ ان لوگوں نے کبھی نہیں فرمایا تھا کہ جب آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، تو یہ آپ کی خلافت بلا فصل کا اعلان تھا، یا اس دن کو بطور عید کے مناؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کبھی اس کو بطور عید کے منایا ہو، یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی اس دن کو بطور عید کے منایا ہو؟ تو جو صاحب معاملہ ہے ان کا اس چیز سے دور کبھی واسطہ نہیں، نہ انہوں نے کبھی وضاحت کی ہے، اور تمہیں جو ہے کئی سالوں بعد، پھر کیسے صدیوں بعد یاد آیا کہ اس دن کو جو ہے بطور عید کے منانا ہے۔ یہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کے موقع پر خوشی منانے کی سازش ہے، اس کا اسلام سے یا کسی دینی مسئلے سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ تو جو حدیث ہے من کنت مولا فعلی جو مولا، اس حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا، شان کو بیان فرمایا۔ مختلف صحابہ کرام کی مختلف خصوصیات ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیت ہے اپنی جگہ موجود ہے، اور اس پہ ایک ایسی دلیل موجود ہے کہ جو لوہے پہ لکیر ہے تاریخ کا، کوئی آدمی اس کا، کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فاصل تھے، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو جو اقتدار ملا اور مسلمانوں کی کمان ملی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہے، اور پھر آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں۔ اب اگر من کنت مولا فعلی مولا کی بنا پر آپ خلیفہ بلا فاصل تھے اور اس وقت آپ خلیفہ تھے آپ حضور کی وفات کے بعد، تو پھر بعد میں حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ ہیں ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکومت لینے کا بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکومت لینا، خلافت سنبھالنا سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ فرماتے بھی میں تو پہلا خلیفہ ہوں، لہذا میرا چوتھا نمبر کہاں سے ہے؟ جب مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو آپ فرماتے بھی میرا نمبر تو پہلا تھا، وہ تو ہو گیا، اب مجھے خلیفہ کیوں بناتے ہو؟ لیکن آپ نے تو کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں، اور مسلمانوں کے خلیفہ بن کر آگے جو ہے وہ آپ نے کئی جنگیں لڑی ہیں، جہاد کی ہیں، اور کئی دینی معاملات نپٹائے ہیں۔ ہاں جی، بطور مسلمانوں کے امام کے خلیفہ کے جو ہے آپ نے پھر جمعہ پڑھائے ہیں اور عیدیں پڑھائی ہیں اور مسلمانوں کی کمان کی ہے۔ اگر آپ پہلے خلیفہ تھے، نہ آپ سے پہلے آپ نے کبھی جمعہ پڑھائے، نہ عیدیں پڑھائی، نہ بطور حکمران کے لوگوں کی کمان کی، تو معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس نظریے سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے کہ حضور کے بعد خلیفہ میں ہوں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلافت کی بات نہ کرتے۔ اس پہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جائیداد کا مسئلہ تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جائیداد کا مسئلہ تھا، اس سلسلے میں بات آئی۔ کچھ یہ حضرات کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جائیداد تھی باغ فدق خاص طور پہ، تو وہ جو ہے اہل بیت کا حق تھا، ان کو دیا نہیں گیا۔ تو اس میں بحث چلی، تو مجھے اس نے کہا کہ جی یہ اہل بیت کا حق تھا باغ فدق، لہذا اہل بیت کو دیا نہیں گیا، تو لہذا یہ ظلم ہوا۔ میں نے کہا یہ بات ہی غلط ہے، اس لیے کہ انبیاء کسی کو مال کا وارث بناتے نہیں ہیں۔ نبی فوت ہو جائیں تو ان کے بعد ان کا مال جائیداد وہ بیت المال میں جمع ہو جاتی ہے،
تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد جو بھی تھی وہ بیت المال میں جمع ہو گئی۔ میں نے کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، الانبیاء لا یورث دینارا ولا درہما، کہ انبیاء جو کسی کو درہم دینار کا وارث نہیں بناتے، ولیکن یورث العلم، وہ لوگوں کو علم کا وارث بناتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، لوگ اپنا اپنا کاروبار کر رہے تھے مارکیٹ کے اندر، تو آپ نے جا کر اونچی آواز سے جو ہے وہ نعرہ لگایا، یا کہہ لو کہ اپنی آواز کو بلند کر کے اعلان کیا، کہا کہ دیکھو تم یہاں کاروبار کر رہے ہو، ہاں جی مسجد نبوی میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ اب صحابہ کرام جب یہ بات سنی، چونکہ پہلی دفعہ بات کان میں پڑی تھی، تو سب نے اپنا کام چھوڑا اور مسجد نبوی میں بھاگ آئے۔ دیکھا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ لگائے بیٹھے تھے اور صحابہ کرام کو دین کی بات بتا رہے تھے۔ تو صحابہ کرام جو آئے اس وقت، تو آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں دین کی، تو آ کر پوچھا کہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہ مسجد میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو ہم تو اس لیے بھاگے بھاگے تھے، یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی نبی جو ہے لوگوں کو درہم دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں، اور یہی نبی کی وراثت، یعنی جو میں دین تمہیں بتا رہا ہوں، جو علم دین تمہیں دے رہا ہوں، علم شریعت تمہیں دے رہا ہوں، یہ وراثت ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ جو باغ فدق جو ہے اہل بیت کا حق تھا تو لہذا دیا نہیں گیا، یہ ظلم کیا، یہ افسانہ ہی غلط ہے۔ انہوں نے صدیوں بعد شیعہ حضرات نے جو ہے وہ اس طرح کے افسانے گھڑ لیے لوگوں کو لڑانے کے لیے، چونکہ امت مسلمہ کا محسن ترین طبقہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے، اور پورے کا پورا دین حضور سے لے کر صحابہ کرام نے آگے امت کو دیا ہے، تو وہ صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور بدگمانیاں پھیلاتے ہیں۔ خیر میرے پاس وہ آدمی ہے، مجھے کہنے لگا کہ یہ اہل بیت کا حق تھا، تو یہ اہل بیت کو نہیں دیا گیا باغ فدق۔ میں نے کہا کہ وہ درہم دینار کا حضور نے کسی کو وارث ہی نہیں بنایا، باقی اگر تم کہتے ہو کہ نہیں وارث تھے نہیں دیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اقتدار پہ آئے یا نہیں آئے؟ کہتا بالکل آپ کو حکومت تو ملی۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر جب آپ کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، حکومت آ گئی، تو باغ فدق لینا مشکل تھا یا آسان تھا؟ جب حکومت تو نہیں تھی اس وقت تو آدمی کہہ سکتا نا بھی نہیں لے سکتے تھے، لیکن اب حکومت آ گئی، خلیفہ ہی آپ ہیں۔ اگر یہ اہل بیت کا حق تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے لینا چاہیے تھا، حضرت علی نے لیا کیوں نہیں؟ اگر یہ اہل بیت کا حق تھا اور یہ حضور کی وراثت تقسیم ہوتی تھی بعد میں، تو پھر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے دور خلافت میں جب خود خلیفہ تھے، جب خود حکمران تھے، تو آپ کو یہ لے لینا چاہیے تھا، آپ نے نہیں لیا۔ اگر لیا تو دلیل سے ثابت کرو، کہاں لکھا ہے؟ مجھے کہنے لگا کہ اللہ والے جس چیز کو چھوڑ دیں دوبارہ نہیں لیتے۔ میں نے کہا پکے رہنا، یہ اللہ والے جس چیز کو چھوڑ دیں دوبارہ نہیں لیتے۔ میں نے کہا چلو آپ مجھے آپ بتاؤ، آپ کہتے ہو کہ حضور کے بعد خلیفہ حضرت علی ہیں، ان کا حق تھا خلافت، من کنت مولا فعلی مولا، بھی حضور کے بعد جو ہے خلافت کا حق حضرت علی کا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق کا نہیں تھا، تو لہذا چھین لیا گیا۔ میں نے کہا آپ کہتے ہو اللہ والے جس چیز کو چھوڑ دے تو نہیں لیتے، خلافت تو چھوڑ دی ابوبکر صدیق نے لے لی، ٹھیک ہے، بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد کیوں لے لی؟ بھی اگر تو یہ حق آپ کا تھا خلافت کا تو اس وقت نہیں لی، تو آپ کہتے ہیں اللہ والے جس چیز کو چھوڑ دے دوبارہ نہیں لیتے، تو پھر خلافت کیوں لے لی؟ میں نے کہا اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اور شریعت پر اور اہل بیت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، صحابہ کرام کی ذات پر تہمت نہ لگاؤ، بلکہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے بہت بڑی کہ جو امت مسلمہ کی مقتدر شخصیات ہیں، صحابہ کرام خاص طور پہ، ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر بدگمانی پھیلا دی جائے تاکہ لوگ صحابہ کرام سے عقیدت نہ رکھیں گے تو پھر سارے کا سارا دین ان کے واسطے سے آیا ہے، لہذا سارے کا سارا دین بیکار ہو جائے گا اور لوگ جو ہے دیندار رہیں گے نہیں، دین پر عمل نہیں کریں گے۔ تو ان کا مقصد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر پانی پھیرنا ہے۔ قرآن نے کہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، قرآن نے کہا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ فوجوں کی فوجیں
اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گی۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے جب آپ نے حج فرمایا، عرفات کے میدان میں فوجیں مسلمانوں کی موجود تھی، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور آپ خوش بھی ہوئے کہ واقعی اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اور یہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہ سارے کے سارے صحابہ جتنے بھی تھے یہ ایمان میں مخلص ہی نہیں تھے، ہاں جی، یہ سارے دین سے پھر گئے تھے، 5 بندے ہی مسلمان سے، 5 بندے مسلمان سے۔ قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں آئی ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ 5 بندے آئے ہیں۔ اسی میں دسو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ فرماتے قیامت کے دن جو ہے میری امتیوں کی صفیں تمام نبیوں کی امتیوں کی صفوں سے بڑھ کر ہوں گی۔ اگر کوئی مسلمان ہوا ہی نہیں ہے، سارے دین سے گر گئے، وہ صفیں کہاں سے آ جائیں گی؟ اس لیے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 18 ذی الحج جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، اس دن کو شیعہ لوگوں نے بطور عید کے بنا لیا اور اس کو عید غدیر کا نام دیا، اور اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا۔ نہ اس حدیث کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس مسئلے سے تعلق ہے، نہ شریعت سے تعلق ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔